الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی گفتگو میں زبان کی حفاظت اور گفتگو کرنے کا طریقہ اور زبان کا استعمال یہ کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سماعت کے حوالے کروں گا۔ دیکھیں، زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور زبان یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے احساسات اور اپنی فیلنگ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے اور اپنے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے دل کی باتوں کی ترجمانی وہ اپنے زبان کے ذریعے سے ادا کرتا ہے۔ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ایک زبان نہیں بنائی، اور دو ہونٹ ہم نے انسان کو عطا نہیں کیے؟ یعنی کہ ہم نے ہی انسان کو یہ نعمتیں عطا کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے جسم کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے اعضاء ہیں، ان میں زبان کو لیڈر کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے ان میں سے اکثر کا تعلق زبان سے ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ بے شمار گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ یہ بھی زبان ہی سے انجام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن انسان زبان سے کرتا ہے۔ چغل خوری گناہ کبیرہ ہے، انسان زبان سے اس گناہ کو انجام دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ گناہ بھی انسان زبان سے انجام دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی یہ بھی انسان جو ہے زبان سے انجام دیتا ہے۔ بہتان تراشی، کسی پر الزام لگانا، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں گناہ کبیرہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ اسی لیے آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کو زبان کی آفتوں سے، مصیبتوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنی چاہیے اور کیسے بچنی چاہیے۔ آپ اگر سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں گے تو پروردگار عالم نے یہاں پر بھی انسانوں کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو طعنہ مت دو، یہ بھی زبان ہی سے انسان کرتا ہے، طعنہ دینا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، یہ اس کا بھی تعلق زبان سے ہے۔ کسی کا نام بٹلا رکھ دیا، کسی کا نام کچھ اور رکھ دیا، اس طریقے سے انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ قرآن مقدس نے اس جانب توجہ فرمائی
اور کہا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ زبان کی حفاظت کے حوالے سے آپ اگر دین اسلام کا مطالعہ کریں گے، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ جس مذہب نے انسان کو گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی کہ زبان کے حوالے سے اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر اپنے اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے، بہترین کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، مسلمانوں میں وہ مسلمان افضل ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، تم نے اگر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی اور اس پر تم قائم رہے، اللہ تبارک و تعالی افضل ترین مسلمانوں میں تمہارا شمار فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان اللہ سے ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، لیکن اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تو اگر سیدھی رہی تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے۔ یعنی کہ جسم کا مکمل دار و مدار انسان کی زبان پر ہے۔ آپ کو ایک ایگزامپل دے کر کے بتاؤں، شاید اور طریقے سے میں اس حدیث کو ایکسپلین کر سکوں اور آپ کے مائنڈ میں اس حدیث کو بٹھا سکوں۔ ایک آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی صاحب ہے، سب کچھ اس کے اندر ہیں، لیکن وہ اگر اپنی زبان کا غلط استعمال کرے، کسی کو گالی دے دے، اور جس کو گالی دے اس کے سامنے وہ نماز بھی پڑھے تب بھی کہے گا یہ بڑا بدتمیز انسان ہے، زبان کا غلط استعمال کیا۔ اور ایک شخص بے نمازی ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کرتا، لیکن سامنے والے سے بہت بہترین انداز میں گفتگو کرتا ہے اور نرم انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو یار بے نمازی، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے نمازی بنا دے، اپنی زبان کا بہت صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے نا، تو وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بے چین ہو کر کے بیٹھے ہوئے نا، تو وہ بھی کہیں گے یار وہ فلاں آدمی سے میں بات کر کے آتا ہوں، اس سے جب میں گفتگو کرتا ہوں نا تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، مجھے قرار آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر دن صبح یہ سارے اعضاء اپنی اپنی حیثیت سے اور اپنے اپنے اعتبار سے زبان سے یوں گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار تو کچھ غلطی نہیں کرنا، غلطی کرتی تو ہے، پٹائی ہماری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کو گالی دیا اپنی زبان سے، یا کسی کو برا بھلا کہا، یا کسی کے شان میں نازیبہ کلمات کہا، تو لوگ ایسا نہیں کہ اس کی زبان باہر نکال کر کے اس کی زبان پہ ڈنڈی مارتے ہیں، نہیں۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس نے گالی دی تو اس کی زبان کی پٹائی تھوڑی نہ ہوتی ہے، یا تو اس کے ہاتھ پہ مارے جاتے ہیں یا پھر جو ہے اس کے پیر پہ مارے جاتے ہیں، اسے اس کے جسم کے دیگر اعضاء کو، دیگر پارٹس کو تکلیف دی جاتی ہے، زبان کو نہیں۔ تو اس لیے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسم میں زبان کو لیڈر کی حیثیت حاصل ہے، سردار کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باطنی اعتبار سے انسان کے جسم کا سردار وہ تو دل ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے انسان کے جسم کا سردار وہ زبان ہے۔ جس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا وہ ہر جگہ کامیاب ہو گیا۔
اگر کوئی انسان بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو لیکن وہ اپنے دل کی معافی ضمیر کی ادائیگی کو اور دل کی باتوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپلین نہ کر سکے اور صحیح طریقے سے بتا نہ سکے تو لوگ کہیں گے یار پڑھا لکھا تو بہت ہے لیکن ایکسپلین نہیں کر پاتا ہے، دل کی باتیں بتا نہیں پاتا ہے، ہم کو سمجھا نہیں پاتا ہے۔ اور ایک آدمی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو بہت بہترین انداز سے سمجھا دیتا ہے۔ زبان کا استعمال آپ دیکھیں کہ جب اس نے اپنی زبان پر مہارت حاصل کی، اگرچہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو لیکن لوگ اس کے پاس آتے ہیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زبان کی حیثیت کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو اور بتاؤں، اللہ اکبر، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ عمل بتایا، اپنی زبان باہر نکالی، زبان کو پکڑا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے معاذ اس کا صحیح استعمال کرنا، اللہ اس کے بدولت تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ زبان کی اہمیت ہے کہ جس نے زبان کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ معاذ میں نے جہنم کا نظارہ کیا، کتنے ایسے لوگ جہنم میں الٹے منہ گرے تھے، جب میں نے پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، انسان کی گفتگو اور انسان کی زبان، انسان کی پہچان غصے کے وقت ہوتی ہے، کیونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے، اس بات کو یاد رکھنا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس وقت جس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا غصے کے وقت، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اور معاشرے میں، سوسائٹی میں، علاقے میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا جو خری بڑ بڑ کرتا رہے، بولیں گے پاگل ہے یار، خالی چلاتا ہے، بھاگو یہاں سے، کچھ بھی بولتے رہتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو موقع اور محل کے حساب سے لوگوں کے سامنے گفتگو کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو زبان کا جب آپ کو استعمال کرنا ہے تو خاص کر کے آپ غصے کے وقت میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ غصے کے وقت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بڑا بھائی ہے، گالی بک دیتا ہے۔ انسان غصے میں رہتا ہے اور پھر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ انسان غصے میں رہتا ہے، بیٹی کو گالی دے دیتا ہے۔ انسان غصے میں رہتا ہے، پتہ نہیں کیا 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 بک جاتا ہے اور زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور خاص کر کے انسان کا زبان کنٹرول سے باہر کب ہو جاتا ہے؟ جب وہ ایسے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے جو باتوں کو سمجھتا نہیں۔ آپ انہیں کتنا بھی سمجھاؤ وہ سمجھنے والے نہیں، تو ایسوں سے گفتگو کرنے سے بھی آپ کو بچنی چاہیے۔ ایک شاعر کا شعر ہے عربی میں، وہ کہتے ہیں اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت، کہ جب کوئی جاہل تم سے گفتگو کرے اس کو جواب مت دو، فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت، اس کو جواب دینے سے بہتر خاموشی ہے، تو کہ تم خاموشی اختیار کرو، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کو اور زیادہ واضح کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بزرگ نے بہت بہترین طریقے سے اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دیا کہ ایک مرتبہ گدھا اور لومڑی یہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ لومڑی کے بارے میں آپ نے سنائی ہے کہ یہ بہت عقل مند ہوشیار جانور ہے، اور گدھا تو گدھا ہے، اس لیے اگر کوئی بے وقوفی والا کام کرے تو کہتے ہیں نا تو گدھا ہے کیا، ایسا بولا جاتا ہے۔ تو لومڑی اور گدھے میں ایک مرتبہ بحث ہوئی۔ بحث یہ ہوئی کہ لومڑی کہنے لگے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور گدھا نے کہا کہ نہیں آسمان کا رنگ لال ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ بحث ہونے لگی تو دونوں گئے شیر کے پاس۔ شیر کے پاس گئے تو لومڑی اچھلتی کودتی گئی، کیونکہ لومڑی تو رائٹ ہے، اور جا کر کے شیر سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ گدھا مجھ سے بحث کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آسمان کا رنگ لال ہے اور میں کہتی ہوں کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ سپاہیوں ادھر آؤ اور اس لومڑی کو قید میں ڈال دو۔ تو لومڑی کو سمجھ میں نہیں آیا، میں رائٹ ہوں، میں سب کچھ ہوں، مجھے آخر قید خانے میں کیوں ڈالا گیا؟ تو لومڑی نے پوچھا شیر سے کہ آخر مجھے قید خانے میں کیوں ڈالا گیا؟ تو شیر نے کہا کہ تیری سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ تو نے گدھے سے بحث کی اور گدھے کے ساتھ لڑائی کی،
اس لیے ایسے لوگوں سے گفتگو نہ کرو جو تمہاری بات ہی کو سمجھ ہی نہ سکے. تمہاری ہر ایک بات کو کرامن کاتبین لکھتے ہیں. جو تم زبان سے ادا کرتے ہو وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. تم نے اچھا لکھا وہ بھی لکھے، تم نے اچھا کہا وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور جو کچھ تم برا کہتے ہو وہ سارے کے سارے تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. تو تم جس قدر اپنی زبان سے باتیں کرو گے وہ سب کچھ لکھے جائیں گے، اور کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے فرمائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال. مجھے آپ بتائیے، جب آپ غلط باتیں اپنی زبان سے نکالیں گے، بے وقوفوں سے اگر تم گفتگو کرتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، کل بروز محشر تم کو تمہارا نامہ اعمال پڑھنے میں شرم آئے گا. اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال نہ کرنا. میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا. آج بے شمار ممالک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تقریباً 52 ممالک ہمارے ہیں جہاں پر سب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور ان کو اپنا آئیڈیل تصور کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا ہے تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے پھیلایا ہے. ابھی ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے. ایک دیہاتی، ایک اعرابی آیا اور بھاگتے بھاگتے آیا مسجد نبوی کی صحن میں، اس نے پیشاب کر دی. اور جب پیشاب کر دی تو اتنے میں صحابہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ خذوہ پکڑو اس کو. اس نے پیشاب کر دیا اور جب اس کو پکڑا گیا تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوہ، اے میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو. اور پھر اس کو اللہ کے رسول نے اپنے قریب بلایا. جبکہ اس نے پیشاب کیا مسجد نبوی کے صحن میں، ہم اور آپ ہوتے تو غصے سے پاگل ہو جاتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنی زبان کا صحیح استعمال فرمایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی اعرابی کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے نادان انسان، تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، پیشانی جھکانے کی جگہ ہے. جہاں یہاں سے چلے جا. وہ انسان گیا، اللہ اکبر، آیا تھا مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنے کے لیے، باہر نکلا لیکن بار بار اس کی کانوں میں وہی آواز گونجی جو اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا تھا. آیا، قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گیا. یہ زبان کا صحیح استعمال. ہر جگہ غصہ کرنا، ہر جگہ واویلا مچانا اور غصہ کے ذریعے قوم پہ کنٹرول کرنا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. شاید کہ آپ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 10 سال 50 سال تک آپ اپنے غصہ کے ذریعے سے قوم پر حکمرانی کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں وہ لوگ آپ کی برائی کریں گے جن کے سامنے آپ نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا تھا. ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور بڑی زبردست بات ہے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے جلیل القدر پیغمبر، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ علماء کرام کا مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا ایک بات کو لے کر کے. وہ بات یہ تھی کہ جسم کا کون سا پارٹ سب سے افضل ہے. سارے علماء کرام جمع ہوئے اس دور کے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے علماء یہ سب جمع ہوئے اور آپس میں گفتگو کی. کسی نے کہا کہ آنکھ ہے، کسی نے کہا کہ ناک ہے، کسی نے کہا کہ دل ہے، کسی نے کہا کہ کان ہے. الگ الگ لوگ اپنی اپنی رائے اور اپنی اپنی باتیں رکھی، اور ایک نے کہا کہ زبان ہے. تو جس نے زبان کہا تو اس کے مخالف کچھ علماء کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ پیچھے کا مقام ہے، جہاں سے انسان ٹوائلٹ کرتا ہے. اس نے اس کی مخالفت کی. چند علماء نے کہا کہ نہیں، پیچھے کا مقام ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم کا بہترین پارٹ پیچھے کا مقام ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن اس دور کے ایک عالم اور اس کے ساتھ چند لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، پیچھے کا مقام ہے. جب یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، ایک لمبا وقت گزارا اور جب کچھ رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تو یہ سب لوگ گئے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اللہ نے بہت ذہانت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کو. تو گئے ان کی بارگاہ میں اور آپ نے سارے لوگوں کو بٹھایا، فریقین کو بٹھایا، علماء کرام کو اس دور کے بٹھایا اور پھر ان کا الگ الگ کیا ان کو. تو وہ دو علماء، 2 عالم سامنے آئے اور ان کے گروہ سامنے. ایک نے کہا کہ زبان افضل ہے اور دوسرے نے کہا کہ پیچھے کا مقام افضل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دلیل تو دینی پڑے گی نا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ زبان افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ کہا کہ دلیل یہ ہے کہ ہم زبان سے ذکر خدا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں.
اللہ کی اتری ہوئی کتاب کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے زبان افضل ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بے شک تمہاری بات بالکل سچ ہے، اور ان سے پوچھا جنہوں نے کہا کہ پیچھے کا مقام افضل ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے کا مقام افضل اس لیے ہے کہ پیچھے کا مقام نجاست نکالتا ہے، نجاست اندر نہیں لیتا، اور زبان افضل اس لیے نہیں ہے کیونکہ زبان نجاست اندر لیتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایسے کہ انسان غیبت کرتا ہے گویا کہ نجاست کو اس نے اپنے منہ میں ڈالا، انسان کسی کو گالی دیتا ہے گویا کہ نجاست کو اس نے اپنے منہ میں ڈالا، انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے گویا کہ نجاست کو اپنے منہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر! جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے کس طریقے سے فیصلہ فرمایا؟ حضرت سلیمان کا فیصلہ سنو، ایک میسیج اور ایک پیغام لے کر کے جاؤ۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا تب تو پورے جسم میں زبان کا حصہ سب سے افضل حصہ ہے، اور اگر جس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا تو وہ زبان کا جو حصہ ہے وہ پیچھے کے مقام سے بھی بدتر ہے۔ یہ حضرت سلیمان نے فرمایا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ اگر گالی گلوچ کرتے ہیں تو آپ کی زبان پیچھے کے مقام سے بھی بدتر ہے، لیکن اگر آپ اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر رکھتے ہیں، آپ اپنی زبان کو قرآن کریم کی تلاوت سے تر رکھتے ہیں، آپ اپنی زبان کو نعت مصطفیٰ سے تر رکھتے ہیں، آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تب تو آپ کی زبان بہت افضل ہے۔ ابھی آپ نے کسی کی غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، کسی کو گالی دیا اور کہہ دے کہ تیری جو زبان ہے یہ تیرے پیچھے کے مقام سے بھی گئی گزری ہے، تو وہ غصے میں آ جائے گا، ایسا بولتا ہے۔ لیکن یہ عام انسان نہیں کہہ رہا۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر جن کی حکومت تھی، چرند پرند جن کی باتیں سنا کرتے تھے، جنات جن کا نام سن کر کے تھر تھراتے تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا کہنا ہے، یہ ان کا فرمان ہے کہ جس نے زبان کا غلط استعمال کیا پیچھے کے مقام سے بھی بدتر اس کی زبان ہے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس وظیفے پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سب سے بہتر ہو، میٹھی ہو، پیاری ہو، لب و لہجہ بہتر ہو، گالی گلوچ ختم کرو، زبان کا غلط استعمال کرنا ختم کرو، زبان سے گانا بند کرو، غیبت کرنا بند کرو، چغلی کرنا بند کرو، اور کثرت کے ساتھ ذکر الہی، درود مبارکہ، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اللہ تمہاری زبان میں لطافت پیدا فرما دے گا، حلاوت پیدا فرما دے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری بات سنیں، میری بات مانیں، اللہ اللہ کرو اپنی زبان سے، پھر دیکھو ایک صدا لگانا، ہر کوئی آپ کی آواز پہ لبیک کہے گا۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں گالی گلوچ کر کے لوگوں پہ کنٹرول کروں گا، تو بے شک نہیں۔ آئے بڑے بڑے جنہوں نے زبان کا غلط استعمال کیا، حکومت کرنا چاہیے، خاکستر ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے، اللہ اکبر، جو پاگل ہوتے تھے نا، پاگل، ان سے بھی میرے آقا علیہ السلام گفتگو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تاجدار کائنات علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ ایک عورت، پگلی عورت تھی، چلاتے چلاتے آئی مسجد نبوی کے دروازے کے باہر آ کر کے وہاں شور شرابہ کرنے لگی، تو آقا کائنات علیہ السلام نے خطبہ بند کر دیا اور اٹھے مسجد نبوی سے، مجلس سے اٹھ گئے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ راستہ دو۔ راستہ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام دروازے کے پاس گئے اور تھوڑی دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے اور کچھ بولتے بھی رہے، اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ تو پگلی ہے، کوئی تو اس کی بات سنتا ہی نہیں، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کافی دیر سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں بھی اگر اس کی بات نہیں سنوں تو اس کی بات سنے گا کون؟ اگر میں بھی نہیں سنوں تو وہ تو مایوس ہو جائے گی، کیونکہ میں وہ ہوں کہ مجھ کو پاگل بھی جانتے ہیں، پگلی بھی جانتی ہے، مجھ کو جانور بھی جانتے ہیں، اور زمین کے اندر رہنے والی چونٹیاں بھی مجھے جانتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی مجھے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو پھر اس کی بات کون سنے گا؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے، گفتگو کرنے کا انداز اتنا سادہ اور اس قدر زبردست ہوتا، ایک لفظ زائد بھی نہ بولتے، ایک لفظ کم بھی نہ بولتے۔ آج
جو ہے بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ سیاہ ستہ اٹھا کر کے دیکھیں, حدیث کی 6 معتبر کتابیں, اس میں کس کی باتیں نقل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو نقل ہے نا. آج سیاہ ستہ کو پڑھ کر کے علماء لاکھوں کتابیں لکھ رہے ہیں. کوئی کسی موضوع پر کتاب لکھ رہا ہے, کوئی کسی سبجیکٹ پر کتاب لکھ رہا ہے, کوئی کسی حدیث کی تشریح کر رہا ہے. ایک ایک حدیث کی تشریح علماء جب لکھتے ہیں تو 100 صفحات کی کتابیں لکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے, جو توریت, انجیل اور زبور کو پڑھا کرتے تھے, وہ جب بارگاہ مصطفیٰ پہ آتے اور فقط میرے آقا کی گفتگو سنتے تو سب کچھ چھوڑ کر کے قدموں میں گرتے اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جایا کرتے تھے. یہ گفتگو کرنے کا انداز تھا. ہم تو اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں. گفتگو کرنے کا انداز آپ کو کون سکھائے گا؟ کہاں سے آپ سیکھیں گے گفتگو کرنا؟ اور آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے حالات یہ ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان جب نان مسلم سے گفتگو کرتے تو وہ ہنستے ہیں ان کی باتیں سن کر. ان کو گفتگو کرنے نہیں آتا. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حدیثیں پڑھو تو صحیح, تمہیں پتہ تو چلے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کیسے تھے. آپ بے شمار حدیثیں پڑھتے بھی ہیں. یہ بتاؤ ایک لفظ زائد ہے تو مجھے بتانا. ایک ایک حدیث سے آپ اپنی لائف کو سنوار سکتے ہیں, اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. وہ گفتگو کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے سکھایا تھا. اور پھر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا. اور پھر جن کو انداز گفتگو سیکھنا ہو ان کو چاہیے کہ وہ علماء کی صحبت اختیار کریں. علماء بد اور علماء حق, یہ 2 قسم کے علماء ہیں. کچھ علماء ایسے ہیں جو اپنی زبان پر گالی گلوچ لے کر کے آتے ہیں. بے شک ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے. اسلام نے یہ تعلیم ہی نہیں دی کہ تم گالی تو غیروں کو دینا جائز نہیں ہے, اپنوں کو تو چھوڑو. کافروں کو تو گالی دینا جائز نہیں ہے تو اپنوں تک کے چھوڑو. ایسے علماء کی صحبت اختیار کرو جن کی زبان سے حق بات نکلے, جو آپ کو قرآن سے قریب کرے, جو آپ کو دین سے قریب کرے, جو آپ کو مسجد سے قریب کرے. ان کی صحبت اختیار کرو. پھر دیکھنا آپ کی لائف میں سب سے زیادہ چینجنگ یہ آئے گی کہ آپ کو گفتگو کرنے کا انداز اور گفتگو کرنے کا طریقہ آ جائے گا. اور پھر جب آپ کسی کو بلائیں گے دین کی طرف, وہ صرف آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر کے آپ کے پاس آ جائیں گے, کہیں گے ہم کو دین سکھاؤ. ہم نے ایسے ایسے علماء دیکھے ہیں اپنے طالب علم کے زمانے میں جن سے باتیں کر کے غیر متاثر ہو کر کے ان کے ہاتھوں میں توبہ کر کے جایا کرتے تھے. ہم نے ایسے ایسے علماء حق دیکھے ہیں, بڑے بڑے شرابی کبابی آئے اور ان کی گفتگو سنی اور شراب پینے سے توبہ کیا اور بہترین مبلغ بن گئے. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں. تو علماء حق اور علماء سو ان کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. حق علماء سے قریب ہو کر کے دین کی تعلیم اور تربیت سیکھیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.